اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے صفا اور مروہ بھی ہیں، جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے۔ صفا اور مروہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہے، لہذا ان کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے۔ صفا مروہ ان کی تھوڑی سی تاریخ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کی لوگ طواف کرتے تھے، سعی کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی لوگ یہاں تعظیم کرتے تھے، لوگ یہاں سعی کرتے تھے۔ اور وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ کے بالکل ساتھ ہیں۔ صفا اور مروہ، صفا الگ ہے، مروہ الگ ہے۔ اور اس کی تاریخ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صفا پر ایک بت تھا، صفا اصاف نامی بت، تو اس اصاف نامی بت کو پھر انہوں نے صفا بنا دیا ان لوگوں نے، اور مروہ وہاں پر نیلا نامی ایک بت تھا۔ تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صفا اور نیلا یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ یہ بیت اللہ میں آئے اور ان کو شرارت سوجی، انہوں نے میاں بیوی والا کام شروع کر دیا تو بیت اللہ کے اندر، تو پھر لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور ان کو اٹھا کر ایک کو صفا پر پھینک دیا، دوسرے کو مروہ پر پھینک دیا، یعنی مرد اصاف نامی مرد کو صفا پر پھینک دیا اور جو عورت تھی لیلا اس کو مروہ پر پھینک دیا۔ تو جب ان کو ڈالا گیا تو وہاں یہ بت بن گئے، یا جب ان کو وہاں سے اٹھا کر وہاں سے پھینکا گیا تو یہ بت بن گئے، اور پھر بت رہے، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ پھر جو بعد میں نسل آئی انہوں نے سمجھا کہ لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو وہ تعظیم کی وجہ سے ان کے ارد گرد جو ہے سعی کرتے تھے۔ لیکن یہ ایک تاریخی بات ہے، حقیقت کا اس سے شاید کوئی تعلق نہ ہو۔ تو پھر یہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں بتوں کی تعظیم کی وجہ سے سعی کرتے تھے۔ اور پھر سیدہ حاجرہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا، یہ ان کی میراث ہے۔ یہ جو ہے نا وہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئی تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی تھی، سعی کرتی تھی، تو سعی کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کی اس سنت کو جاری کر دیا۔ پھر زمانہ جاہلیت میں وہ مشرک بھی کرتے تھے، بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ بتوں کی کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی میراث جاری کی۔ وہ جب اپنے بیٹے کو پیاسا دیکھتی تو دوڑتے ہوئی جاتی اور پھر واپس اپنے بیٹے کے پاس جاتی، تو انہوں نے یہاں دوڑ لگائی، سعی کی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ سعی بڑی پسند آئی، تو فرمایا کہ یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اور احناف کے نزدیک سعی کرنا واجب ہے، وہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑنا، تھوڑا تیز چلنا، تھوڑا جو ہے نا جوان کی طرح، نوجوان کی طرح تھوڑا اکڑ کر چلنا، وہاں جو ہے نا یہ صفا اور مروہ کے درمیان ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس واجب کو چھوڑے گا تو دم ادا کرنا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا، کوئی بکری ذبح کرنی پڑے گی، کوئی قربانی کا جانور وہاں دینا پڑے گا۔ تو فرمایا یہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، تو یہ صفا ویسے بھی اس کو مقام مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھ گئے اور لوگوں کو بلایا کہ یا معاشر قریش، یا معاشر بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، کئی خاندانوں کے نام لے کر بلایا۔ تو زمانہ جاہلیت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کوئی خطرناک بات کرنی ہوتی تو لوگ صفا پر چڑھ جاتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا اہم اعلان کرنا تھا، تو صفا پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہلائی اور لوگوں کو دعوت دی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے کہ کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نذیر لکم، میں تمہیں ڈر سنانے والے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ متوجہ ہوئے تو فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کر دے گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ ما جربناک الا صدقا، ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ ہم نے زندگی آپ کے ساتھ گزاری، 40 سال کا عرصہ تم گزار چکے ہو، تو آپ نے سچ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی۔ تو فرمایا کہ اتنا سچا جانتے ہو تو پھر کہہ دو نا لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ صفا پر چڑھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اسی طرح جب فاتح بن کے مکہ کے اندر داخل ہوئے تو پھر صفا پر چڑھ گئے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی انجز وعدہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندہ خاص کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے لشکروں کو اس نے اکیلے شکست دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تو صفا کو پھر بھی مقام مل گیا۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے
تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے، ان یطوف بہما، چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ طواف کرتے تھے، مشرکین طواف کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ ان پر طواف کرنا تو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، جاہلیت میں لوگ ان بتوں کی وجہ سے طواف کرتے تھے، تو شاید اب اسلام کے اندر اس رسم کو ختم کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ رسم نہیں بلکہ میری نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو کوئی حج کرنے آئے یا پھر عمرہ کرنے آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے۔ حج کہتے ہیں، حج کا لفظ معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں خانہ کعبہ کا قصد کرنا اور وہاں افعال مخصوصہ ادا کرنا، خانہ کعبہ کا ارادہ کرنا اور وہاں افعال مخصوصہ ادا کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ اور عمرہ کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، شریعت کی اصطلاح میں مسجد حرام کی حاضری، طواف اور سعی کو عمرہ کہتے ہیں، طواف کرنا اور سعی کرنا، اس طرح کرنے سے یہ مسجد حرام کے اندر جا کر جہاں طواف کیا جاتا ہے اور سعی کیا جاتا ہے، یہ دو کام کرنے سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، یعنی بیت اللہ کی طرف ارادہ کرے اور وہاں مخصوص افعال ادا کرے، مخصوص دنوں میں مخصوص افعال ادا ہوتے ہیں، حج کے مخصوص دن ہیں، سارا سال حج نہیں ہوتا، تو مخصوص دنوں میں مخصوص افعال ادا کرے، تو جب وہاں آئے تو صفا اور مروہ کی وہاں سعی کرے۔ اگر کوئی سعی کرے تو دل میں یہ شبہ نہ کرے کہ ہم مشرکین کی رسم ادا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیوں میں سے ہے صفا اور مروہ، اور ان پر طواف کرنا، یہاں سعی کرنا، یہ جو ہے نا زمانہ جاہلیت کی رسم نہیں بلکہ اللہ کو محبوب ہے اور یہ کرنا واجب ہے۔ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی اور زیادہ بھلائی کے کام کرے گا اور بار بار طواف کرے گا، بار بار سعی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع کرنے والے نہیں۔ جو کوئی وہاں جا کر جتنے طواف کرے گا، جتنے سعی کرے گا، جتنی محنت کرے گا، جہاں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرے گا۔ میں نے شاعر کئی ذکر کیے ہیں نا، تو چلو کچھ چیزیں تو وہاں کے ساتھ مخصوص ہیں، نماز بھی اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے ہے، جو کوئی نماز پڑھے گا، زیادہ نوافل پڑھے گا، اللہ قدر کرے گا، اسی طرح فرمایا تلاوت کرے گا، اسی طرح فرمایا رمضان المبارک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اس کا احترام کرے گا، اسی طرح اشہر حرم کا احترام، جو محترم مہینے ہیں ان کا احترام کرے گا، تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کی قدر کرنے والے ہیں، شاکر ہیں، علیم اور جاننے والے ہیں کہ یہ بندہ کس لیے نیکی کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو گویا کہ آخری لفظ سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، جس کو دکھلانا ہے نا وہ ساری کائنات سے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے زیادہ جاننے والے ہیں، اور وہ جو ہے نا نیتوں سے بھی واقف ہیں، انسان کی نیت سے بھی واقف ہیں، اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ روزہ کس لیے رکھ رہا ہوں، کیا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ روزہ نہیں رکھ رہا، یا اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، میں جو مسجد کی طرف جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں، کیا لوگ کہیں گے کہ رمضان شریف میں مسجد میں نہیں جاتا، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ تلاوت کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، ہر عمل سے پہلے نیت کی اصلاح کرنی چاہیے کہ میری نیت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور جاننے والے بھی ہیں، اس لیے ہر نیکی اللہ کو دکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔